من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ ہماری بحث مقدمہ واجب میں تھی اور وعلیکم السلام۔ مقدمہ واجب میں ہم نے کہا کہ اغیون نے بہت سے مقدمات کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جا کر اصل بحث مقدمہ واجب میں آئے ہیں۔ ان مقدمات میں سے ایک یہ ہے کہ مقدمہ داخلی اور مقدمہ خارجی میں تقسیم کیا ہے کہ مقدمات جو ہیں وہ مقدمات داخلیہ ہیں اور مقدمات خارجیہ ہیں۔ آیا مقدمات داخلیہ بھی اس بحث میں شامل ہیں کہ مقدمہ داخلیہ بھی ہم یہ بحث کریں گے بیٹھ کر کہ آیا وہ بھی مقدمہ واجب ہیں اور ذیل مقدمہ کے واجب ہونے سے وہ واجب ہوتے ہیں، یا یہ فقط مقدمات خارجیہ کو شامل ہیں، جس طرح حج کے لیے وضو کرنا، حج کے لیے سفر کرنا ہے جو مقدمہ خارجیہ ہے۔ اگر حج واجب ہے تو سفر کرنا بھی آپ پر واجب ہو جائے۔ بس ہمیں مقدمہ داخلیہ اور مقدمہ خارجیہ کو سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جز اور شرط کو سمجھنا ہے کہ ایک چیز اگر کسی کے لیے شرط ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مأمور بہ کے لیے، اور مأمور بہ کے لیے جز ہے تو اس کا کیا معنی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز اپنے مأمور بہ کی نسبت جو ہے وہ یا قید بھی ہے اور تقید بھی ہے۔ مقدمہ جو ہے وہ قید بھی ہے اور تقید بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نہ قید ہے، مقدمہ ہے لیکن نہ قید ہے نہ تقید ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مقدمہ قید نہیں ہے لیکن تقید ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مقدمہ داخلیہ، مقدمہ خارجیہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ مقدمہ، اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک کہ یہ قید بھی ہے، تقید بھی ہے، نہ قید ہے نہ تقید ہے، قید نہیں ہے لیکن تقید ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلا ایک مأمور بہ ہے نماز، اس کے لیے ایک چیز مقدمہ ہے۔ وہ مقدمہ اس کا تقید کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے لیے ایک وضو چاہیے، وضو اس کے لیے مقدمہ ہے، لیکن وضو نماز نہیں ہے۔ نماز اور ہے، وضو اور ہے، لیکن نماز میں وہ نماز سے پہلے وہ وضو ہونا چاہیے، مربوط ہے نا، اور ہے، غیر مأمور بہ ہے، مقدمہ ہے لیکن ارتباط ہے۔ اس ارتباط کو کیا کہیں گے؟ تقید۔ بس ہم جو کہہ رہے ہیں نا مقدمہ یا قید ہے یا تقید ہے یا دونوں ہے یا دونوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقید کا مطلب ہوا کہ ایک چیز کا دوسرے سے ارتباط ہونا، یہ تقید ہے۔ اس تقید میں ایک دفعہ یہ تقید کیا ہے؟ نماز کیا؟ نماز، وعلیکم السلام، تقید بے طہارت، وضو، ٹھیک ہے نا، جس میں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور الگ ہونے کے باوجود ان میں کیونکہ ارتباط ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں اس مقدمے کا اس کے ساتھ تقید ہے۔ ہم ابھی صرف لفظ تقید کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں رکوع، ٹھیک ہے نا، رکوع کسے کہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، خم ہونا فلان کیفیت کو کہتے ہیں۔ یہ کیفیت نماز میں جہاں بھی ہو، دو سجدوں کے درمیان ہو، صحیح ہے؟ نہ فقط صحیح نہیں ہے بلکہ مبطل ہے۔ آپ دو سجدوں کے درمیان میں آ کے اگر رکوع کریں گے، یہ کیا ہے؟ مبطل ہے، ٹھیک ہے۔ خواب کہاں چاہیے؟ یہ قیام کے بعد چاہیے، اور اس کے بعد پھر سمیع اللہ فلان، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے یہ تقید ہے کہ رکوع کا اس جگہ پہ اس صورت میں ہونا، اس کا اس صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ یہ جو ارتباط ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟
تقید کہتے ہیں۔ اب ہم نے تقید سمجھ لیا، قید تو ہمیں ویسے زیادہ پتہ ہے، زیادہ مجھ سے مشکل نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں ایک مقدمہ کبھی قید بھی ہے اور کیا ہے، تقید بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جہاں قید بھی ہے اور تقید بھی ہے، یہی رکوع، ٹھیک ہے نا؟ یہ قید بھی ہے اور تقید بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز بغیر رکوع کے بھی نہیں ہوگا، اور وہ رکوع جو ہے وہ اسے خاص جگہ پہ، خاص چیز کے بعد، خاص چیز کے پہلے ہونا ہے۔ اس کا ارتباط کا بھی ایک نحو ارتباط بھی ہے، وہ جو تقید ہے، اور نماز مقید بے رکوع بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قید بھی ہے کہ اس نماز میں فلاں فلاں اجزاء ہونا چاہیے، ان میں سے ایک جز کیا ہے، رکوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ رکوع قید بھی ہے اور اس میں تقید بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ رکوع اور سجود و قیام و فلان کا نام ہو، جس جیسے مرضی رکھ دو، نہیں، تقید بھی ہے، یہ جز بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس ٹیبل کی یہ اجزاء ہیں، اس میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، جیسے مرضی ہوں، یہ جز ہے، تقید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس کو اسی ترتیب سے ہونا ضروری ہے تو پھر یہ جز بھی ہے اور تقید بھی ہے، ٹھیک؟ ایک چیز جسے ہم مقدمہ کہہ رہے ہیں وہ کبھی جز بھی ہوتا ہے اور تقید بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے کیا دے دی، رکوع کی دے دی۔ ایک چیز مقدمہ ہے، نہ قید ہے نہ تقید ہے، کیا ہوگا؟ مقدمہ ہو، نہ قید نہ تقید۔ نماز میں ایک چیز مقدمہ نماز ہے، وہ نہ قید صلاۃ ہے اور نہ ہی تقید صلاۃ ہے۔ کون علی الارض، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ کھڑا ہونا مقدمہ ہے یا نہیں ہے؟ اب زمین، کھڑا ہونے سے مراد زمین پہ کھڑا ہونا، نہ قیام، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اگر آپ ہوا میں معلق ہو سکتے ہوں تو ہوا میں معلق نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ یہاں کھڑے رہ سکتے ہیں؟ فرض کریں یہ آپ گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایسی قدرت ہے، آپ یہاں پہ یوں کھڑے رہ سکتے ہیں اس کے کون علی عرض کے بغیر، اور یہیں آپ اللہ اکبر کہیں، کیا ہوگا؟ آپ کے پاؤں زمین پہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون علی الارض مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز زمین پہ ہی ہوتے ہیں نا، یہ مقدمہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک؟ آپ آ کے زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کون علی الارض نہ قید ہے نہ ہی تقید ہے۔ کر سکتے ہو تو کر لو، ٹھیک؟ اسی طرح حج پہ جانے کے لیے آپ سے کہتے ہیں نا پاسپورٹ بنانا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ بغیر پاسپورٹ کے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ ویزا مقدمہ ہے لیکن نہ قید ہے نہ تقید ہے، بغیر ویزے کے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ جہاز پہ جانا، شپ پہ جانا، فلان پہ جانا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نہ قید ہے نہ تقید ہے، تو عرض کر سکتے ہو تو کر لو، چلے جاؤ، ٹھیک؟ بس کچھ مقدمات ہیں جو نہ قید ہیں اور نہ ہی تقید ہیں، ٹھیک؟ بس تیسرا کیا ہو گیا؟ جو قید نہیں ہے، تقید ہے، ٹھیک؟ پہلا قید بھی ہے، تقید بھی ہے، رکوع، سجود، یہ تمام اجزاء جو ہیں۔ دوسرا نہ قید ہے نہ تقید ہے، حج کے لیے پاسپورٹ بنانا، سفر کرنا، نماز کے لیے کون علی الارض، یہ سارے نہ مقدمہ ہے لیکن نہ قید ہے نہ تقید ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ جہاں قید نہیں ہے لیکن تقید ہے، طہارت، ٹھیک ہے نا؟ طہارت جو ہے وہ تقید ہے لیکن قید نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ خون آگے لگ گیا، آپ نے وہ کیا، ہے نا؟ قالین میں کبھی کبھار وہ تنکا سا پھنسا ہوا ہوتا ہے،
وہ آپ کے خون لگ گیا، خون نکل گیا، کیا کریں گے؟ ہیں پاک کریں گے؟ نماز آپ کی ختم ہو گئی یا جاری رکھیں گے؟ تھوڑا سا خون نکلے، پانی کا نلکا بھی ساتھ ہی جی۔ اچھا، کوئی دوسرا پاک کرے کر سکتے ہیں، اگر ساتھ نلکا ہے خود پاک کرے نہیں ہو سکتا؟ نہیں، حالات سے کیا، یہ نلکا ہے، یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر میں نے یوں کیا تھا، پاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں وہ پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، درمیان میں میں نے پاک بھی کر لیا، نماز بھی جاری رکھا، صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے نا۔ اگر آپ نماز قید نہیں ہے، طہارت تقید ہے، اگر آپ کا نماز جاری رہے اور اس میں طہارت نہ ہو تو تقید کہے گا یہ نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں نے دیکھا خون نکلا، میں وہاں پہ روک لوں نماز کو، ٹھیک ہے؟ وہاں میں روکوں، اس کو پاک کروں، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح ہے۔ اس میں سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی میں ذکر نہ کر پڑھ رہا ہوں، نماز نہ پڑھ رہا ہوں، نماز میں اتنا روکوں کہ میں روک کے جا کے دو کیا ہوں تو نہیں ہو سکتا، وہ وہیں پہ ہے۔ آپ کو تصویر کرنا آسان ہے، دوسرے نے دیکھ لیا اور اس نے آ کے آپ کو دھو لیا، اور اس نے نیچے پتن برتن بھی رکھ لیا، اس نے آپ کا ہاتھ خشک بھی کر لیا، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، تھوڑا سا پانی ڈالیں تو پاک ہو جائے گا، ہلکا سا خون ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے نماز اگر جاری رکھی اور دھوتا بھی رہا، پھر تو یہ نماز جو ہے اس تقید طہارت کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن خون نکلا، میں نے وہاں پہ ایک لمحے کی بات ہے نا، رک گیا، اس کو میں نے پاک کر لیا، اس کے بعد میں نے اپنا ذکر شروع کیا، نماز میری مقید پہ طہارت ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز میری تقید پہ طہارت سے خارج نہیں ہوئی ہے، ٹھیک؟ لیکن درمیان میں یہ اگر قید ہوتا تو پھر درمیان میں خون آنے سے میری نماز کو کیا ہونا چاہا؟ باطل ہونا تھا، کیونکہ یہاں پہ تقید ہے۔ ستر عورت بھی کیا ہے؟ قید ہے، تقید ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دھوتی پہن کے پڑھ رہے ہیں، اس دوران آپ کا ہوا چل گیا، کشف ہو گیا، کیا ہوگا؟ وہاں بھی یہی حکم ہے، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ پھر شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہاں یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک؟ وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ جتنے دیر وہ ظاہر ہوا ہے اتنے دیر خاموش ہو جاؤ، کپڑا دوبارہ باندھ کے پھر شروع ہو جاؤ، نہیں، آپ کی نماز باطل ہے، ٹھیک؟ بس طہارت جو ہے وہ قید نہیں ہے، یہ تو ہم نے سمجھانے کے لیے اس مثال کو رکھا نا، طہارت آسان سی مثال، طہارت قید صلاۃ نہیں ہے، مقدمہ صلاۃ ہے، قید صلاۃ نہیں ہے، لیکن تقید اس نماز میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تقید اس میں شامل ہے، ٹھیک؟ ہاں، یہ ہم نے یہ سارا کیوں کہا ہے کہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں مقدمہ داخلی کیا ہے اور مقدمہ خارجی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ جو بھی وہ مقدمہ ہے وہ یا قید بھی ہے، تقید بھی ہے، یا صرف نہ قید ہے نہ تقید ہے، یا قید نہیں ہے تقید ہے۔ اگر قید ہے تو جز ہے، اگر تقید ہے تو شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ شرط خارج ہے، قید داخل ہے، صحیح؟ خوب، اس کے بعد ہم اس بحث کو یوں کر سکتے ہیں کہ ایک جو مقدمہ ہے وہ آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مقدمہ واجب کے لیے ہم بحث یہ کر رہے ہیں، یہ مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ بحث کریں گے، مقدمہ واجب ہے یا نہیں۔
وہ جو مقدم واجب ہے وہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے؟ ابھی ہم نے رکوع اور سجود کو بھی مقدمہ لے لیا نا، ٹھیک ہے نا؟ جب ان کو بھی ہم نے مقدمہ لیا ہے تو ہم کہیں گے آیا یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مثلا قنوت کیا ہے؟ نماز مقید بے قنوت ہے، جز ہے، لیکن جز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس قنوت کے لیے تقید ہے، اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ بات ہونا چاہیے، اور رکوع سے پہلے ہونا چاہیے۔ اگر آپ رکوع کے بعد قنوت پڑھیں، کیا ہوگا؟ نہیں، جماعت کے علاوہ بھی، بھولنے کے علاوہ بھی، اگر آپ بھول گئے ہوں وہاں تو حکم ہے نا بھولنے، اگر بھول گئے تو آپ جب رکوع سے اٹھیں پھر پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جہاں مرضی دو سجدے کے درمیان میں قنوت پڑھ دیں، ہاں کیا ہو جائے گا؟ فاصلہ ڈالتے ہیں نا، باقی اذکار نہیں پڑھتے، اور زیادہ اس میں اذکار میں کوئی حد ہے کہ اتنا پڑھو اتنا نہ پڑھو، یا یہ کرو یا نہ کرو؟ سیدھا اللہ اکبر کر کے چلے جاؤ، یا درمیان میں باقی اذکار پڑھو، اس سے فاصلے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو آپ کہتے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے یہ تو نہیں کہا نا فاصلہ نہیں کرو، اٹھو اللہ اکبر، جاؤ اللہ اکبر، سریع کرو، اس سے ایسی کوئی حکم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہاں تشریع ہے اور یہاں قنوت ہے، وہ حرام ہے، وہ نماز باطل ہے۔ اگر نہیں، ٹھیک ہے نا، دعا ہے، دعا کہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یہاں تقید نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، یعنی واجبی، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کا مأمور بہ ہے، مقدمہ ہے، یہ اس میں بحث ہم اس طرح آ کے کریں گے، کہیں گے یہ جو مقدمہ ہے یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، قنوت ہے یا رکوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر واجب ہے تو یہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے، ٹھیک ہے نا؟ واجب نفسی یہ رکوع اور سجود، اور یہ آگے واجب غیری جو ہے وہ وضو آ گیا۔ جو واجب غیری ہے وہ آیا صرف ایک وجوب رکھتا ہے یا دو وجوب رکھتا ہے نا؟ ایک مقدمہ ہو سکتا ہے واجب نفسی بھی ہو اور واجب غیری بھی ہو، اس کو اگر یوں بحث کریں پھر کیا ہو جائے گا؟ یہاں بعض لوگوں نے کہا یہ اجتماع مثلین، اور اجتماع مثلین محال ہے، ادھر جو ہے یہاں یہ اجتماع مثلین نہیں ہے، اگر ہے تو اجتماع مثلین محال نہیں ہے۔ ایک چیز ہو سکتا ہے واجب نفسی بھی ہو اور واجب غیری بھی ہو، نماز ظہر واجب نفسی بھی ہے اور واجب غیری بھی ہے۔ واجب نفسی یہ ہے کہ خود پڑھنے کے لیے واجب نفسی ہے، اس کے بعد عصر پڑھنے کے لیے واجب ظہر جو ہے وہ واجب غیری بھی ہے، اس میں کیا فرق ہو گیا؟ کون سا اجتماع ہے مثلین یہاں پہ لازم ہے؟ اصلا اجتماع مثلین لازم نہیں آتا، اس لیے کہ طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو طول عرض کو نہیں مان کے کہتے نہیں یہ تو پھر بھی دو واجب تو آ گیا کیا ہوگا؟ یہ کوئی اجتماع مثلین محال نہیں ہے، ٹھیک؟ خواب اب رہ گیا کہ ہم مقدمہ داخلی میں یہ بحث ہے یا مقدمہ خارجی میں ہے، جز آیا مقدمہ ہے یا مقدمہ نہیں ہے؟ آپ کے یار جز کو تو آپ نے مقدمہ بنا دیا، تو اصل کیا ہے پھر؟ یہ نا، ان سب کو آپ نے آ کے مقدمہ بنایا، وہاں پر پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ مقدمہ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مقدمہ وجوداً ذیل مقدمہ سے الگ ہونا چاہیے، وجود ذیل مقدمہ الگ ہے اور وجود مقدمہ الگ ہے، مثلا نماز کے لیے وضو کا وجود الگ ہے، نماز کا وجود الگ ہے، اگر یہ دو مقدمہ اور ذیل مقدمہ وجوداً الگ ہوں تو مقدمہ ہوگا، وَإِلَّا مقدمہ نہیں ہوگا۔ تو جز کیا ہوا؟
یہ جز پھر مقدمہ نہیں ہوا نا. وضو مقدمہ ہوا, جو ہے سجدہ رکوع یہ جو ہے مقدمہ نہیں ہوا, کیونکہ وجوداً نماز سے الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تعدد وجود ملاک نہیں ہے, توقف ملاک ہے, ایک چیز دوسرے پر متوقف ہو تو وہ مقدمہ کہلاتی ہے. نماز رکوع پر متوقف ہے, نماز سجدے پر متوقف ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مقدمہ توقف کو کہتے ہیں تو پھر مقدمہ یہ اجزاء داخلیہ کیا ہیں, مقدمہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کیا کہیں, ہاں وجوداً الگ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, مقدمے کو ذیل مقدمے سے وجوداً جدا ہونا چاہیے, تو پھر یہ جز مقدمہ نہیں ہے. ٹھیک, اس کو پھر ہم انشاءاللہ کل آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں تک ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ مقدمات داخلیہ اور مقدمات خارجیہ کی تقسیم, اور ان میں سے بحث جو ہم کریں گے مقدمہ واجب ہے یا نہیں, یہ اس کے کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے اور اس کے کیا مطلب ہے. صلی اللہ علیہ محمد.